السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کی اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ جانا ہے اور بہت کچھ سیکھنا اور جاننا باقی ہے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم جمعہ سے متعلق احکام، مسائل سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے۔ آج جمعہ ہی سے متعلق ایک مسئلہ ہے۔ خطیب جو لیکچر دیتا ہے، خطبہ دیتا ہے، اس کو خطیب کہا جاتا ہے۔ جمعے کا خطبہ جو دینے والا ہو وہ خطیب کہلاتا ہے۔ تو خطیب کس قسم کا ہو اور کیسے خطبہ دے، اس کی بات آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو صحیح مسلم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ شروع کرتے تھے، خطبہ دینا شروع کرتے تھے، خطبہ بیان فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے، تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ جوش میں آ جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں جو صبح یا شام ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے وقت آپ کی حالت ہوتی تھی۔ تو خطیب کو، آج کے خطیب کو بھی اسی طرح کی صفت آج کے خطیب میں بھی پائی جانی چاہیے۔ خطبہ جمعہ کے اوصاف: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ سے پہلے ذیل کا خطبہ پڑھتے تھے، یعنی یہ خطبہ مسنون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بعض روایتوں میں کچھ الفاظ بڑھے ہوئے بھی ہیں، بعض روایتوں میں وہ 3 آیتیں بھی ہیں جن میں تقوی کا حکم دیا گیا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ آیتیں بھی اس میں شامل ہیں جن کو خطبۃ الحاجہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے آخر میں یہ الفاظ فرماتے تھے: اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا، نماز بھی درمیانی ہوتی تھی، یعنی نہ بہت زیادہ لمبا اور نہ بہت زیادہ مختصر۔ نماز بھی بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی اور بہت مختصر بھی نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی نماز اور مختصر خطبہ آدمی کی سمجھداری کی دلیل ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ مروان کو، بشر بن مروان کو عمارہ بن رویبہ نے دیکھا خطبہ کے دوران میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو تباہ کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ آپ صرف شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ خطبے سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے جو آئندہ کی ویڈیو میں ہم اور آپ جانیں گے کہ خطبہ کس زبان میں ہو۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کہیں لوگ صرف عربی میں خطبہ دیتے ہیں، کہیں صرف اردو میں دیتے ہیں، کہیں عربی اردو دونوں ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں یہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجئے تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ قرار پائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیے، شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجئے اور میرے ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔